السابع چاپ دار تاج سن 1989 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے. عن ہشام حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. ابن نمیر ہشام سے ابن عروہ سے روایت کرتے ہیں, وہ عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں. ان ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کو انہوں نے نہیں پایا, نہیں دیکھا. دیکھو, لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی الانصار قبل ان دفن قبل ان یرجع. وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے, اس سے کہ وہ وہیں پہ تھے, اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو چکے تھے. اچھا, یہ سند کیا ہے بھائی؟ ملاحظہ فرمائیے, یہ سند جو میں نے یہاں پہ مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھا آپ کے لیے, میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے بھائی. یہ دیکھیں بھائی, یہ سند یہ ہے, ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. ٹھیک ہے نا, ابن نمیر ہشام سے, ہشام اپنے والد عروہ ابن زبیر سے. یہ بخاری اور مسلم کی سند ہے بھائی. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے, حدیث نمبر 336 بخاری میں. عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ. ٹھیک ہے نا بھائی. اور یہ ہشام ابن عروہ اور اس کا والد عروہ ابن زبیر یہ ابو بکر کے پوتے ہیں. اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں نہیں تھے. صحیح مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 80 میں حدیث نمبر 226 دیکھیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. ٹھیک ہے نا بھائی, کوئی بخاری اور مسلم کی سند ہے یا نہیں ہے کہ واضح طور پہ ابو بکر و عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو درک نہیں کیا. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رافضیوں کے وکیل حسن اللہ یاری کی ایک گفتگو سنی جس میں وہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق یہ تاثر دے رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں شریک نہیں تھے. پھر وہ ایک عامی آدمی کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پیش کر رہا تھا اور انتہائی جھوٹے انداز میں یہ تاثر دے رہا تھا کہ یہ روایت بخاری مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. آپ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ان حضرات کے نزدیک جھوٹ بولنا بالکل ویسے ہی ثواب ہے جیسا کہ ہمارے ہاں اللہ کے نام کی تسبیح کرنا ثواب ہے. دوسری بات, اس نے روایت پیش کی ہے حضرت عروہ سے کہ ابن نمیر روایت کرتے ہیں ہشام سے, اور وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے کہ حضرت ابوبکر عمر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں شریک نہیں تھے. یاد رکھیں کہ یہ روایت بالکل منقطع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عروہ 23 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی سال بعد, اور انہوں نے یہ واقعہ پایا ہی نہیں جب وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت موجود نہیں تھے. تو ان کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے متعلق کس طرح معتبر ہو سکتی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے متعلق صحابہ کرام کا اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت پیش کی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کا نبی جہاں انتقال کر جائے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کے معاملات میں شریک تھے. باقی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار رہے تھے وہاں موجود نہیں تھے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر تو بے شمار صحابہ تھے. اب ہر ایک کے نام کی تصریح الگ الگ تو روایات میں نہیں ملتی. اگر تم کہو کہ حضرت ابوبکر عمر کے نام کی صراحت نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتلا سکتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے وقت حضرت عمار شریک تھے,
حضرت مقداد شریک تھے، حضرت سلمان شریک تھے۔ تو اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ وہ نہیں شریک تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے، تو اس کی بات بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں دفن کیا گیا، اور وہاں پر اتنے افراد کی گنجائش نہیں تھی کہ وہاں پر ہزاروں افراد سما جائیں اور وہاں پر وہ سارے کے سارے دفن کے منظر کو دیکھ سکیں۔ یقیناً وہاں پر چند افراد کا موجود ہونا ہی کافی ہے جنہوں نے دفن کے انتظامات کرنے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایسا دھوکے باز انسان ہے کہ عام بندے کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو جی یہ سند تو بخاری مسلم کی ہے، حالانکہ بخاری مسلم کی جو یہ روایت پیش کر رہا ہے وہاں حضرت عروہ سے اوپر ایک اور راوی بھی ہیں، یعنی وہ متعلقہ بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے، تو تم جس صاحب کا حوالہ دے رہے ہو وہ تو خود موجود نہیں ہے، یعنی کہ حضرت عروہ۔ اگر کوئی آدمی کہے جی کہ یہ مرسل روایت ہے، اور مرسل تو عند الجمہور یا عند الاحناف حجت ہے، اس کو بھی حجت تسلیم کرو، ہم کہتے ہیں کہ مرسل تب حجت ہوتی ہے جب وہ صحیح مرفوع متصل روایت کے خلاف نہ ہو، جبکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے معاملات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے، تو اس مرسل روایت کو ان کے مقابلے میں کہاں تسلیم کیا جا سکتا ہے؟